اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ کربلا معلیٰ کی ان مبارک گلیوں سے میں آج آپ کے ساتھ یہاں براہ راست ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ کاروان، ہمارا یہ قافلہ جو الحمدللہ پیدل زیارتوں پہ نکلا ہوا ہے، اور یہ کاروان رفیق الحرمین کا قافلہ ہے جو الحمدللہ بہت زبردست انداز سے زیارتیں جاری و ساری ہیں۔ اور الحمدللہ ابھی ہم نہر فرات بھی جائیں گے۔ رات ہم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر بھی حاضری دی ہے، اور غازی عباس علمدار کے روضے پر بھی الحمدللہ حاضری ہوئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا عظیم الشان قافلہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں قافلہ ہمارا جو پیدل زیارتوں پہ اس وقت نکلا ہوا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ جو عقیدت والے ہیں وہ اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ پیدل زیارتیں بھی کر لیں۔ اور یقیناً یہ عقیدت کے لمحات ہیں اور سعادتوں کے لمحات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر کروڑوں کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہم پر یہ کرم نوازی فرمائی ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہ کربلا معلیٰ کہ جہاں کا ایک ایک چپا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ امام علی مقام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کیسی عظیم الشان قربانیاں ہیں جو دین کی خاطر ہیں، جو اسلام کی بقا کے لیے ہیں۔ اور آج تک چشم فلک نے ایسے مناظر نہ دیکھے تھے اور نہ قیامت تک دیکھ پائے گا، کیونکہ امام علی مقام اور حضور کے لاڈلے نواسے نے ایسی قربانی عظیم الشان کہ تاریخ رقم کر دی، آیا نہ ہوگا اس طرح۔ حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسا نصاب ریت پر۔ تو الحمدللہ یہ کربلا معلیٰ کی گلیوں میں الحمدللہ ہم پیدل زیارتیں کر رہے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ نہر فرات پر بھی جائیں گے، اور وہ خیمے یعنی اس مقام پر بھی جائیں گے کہ جہاں خیمے بنے ہوئے ہیں جو ان سے منسوب ہیں کہ بھائی اس جگہ پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، اور یہ اس مقام پر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ تو ان مقامات کی زیارت بھی ہم کریں گے۔ تو آج میں اس سفر میں پہلی مرتبہ ہی لائیو آیا ہوں، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی یہ زیارت کروا دی جائے تاکہ آپ کا ذوق بڑھے، آپ کا بھی ذہن بنے کہ بھائی زندگی کے لمحات پرکیف لمحات پتہ نہیں آگے ہمیں نصیب ہو نہ ہو، تو کیوں نہ ہم بھی یہ نیت کر لیں کہ ہم بھی ان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے اس قافلے میں شامل ہو جائیں گے۔ تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ سال آپ بھی ہمارے اس قافلے میں ہوں گے۔ کاروان رفیق الحرمین کا یہ عظیم الشان قافلہ الحمدللہ رواں دواں ہے، اور پیدل اس وقت ہم زیارتوں پہ جا رہے ہیں، اور کربلا معلیٰ کی ان گلیوں میں یقین کریں بڑا ہی لطف آ رہا ہے الحمدللہ۔ اور رات کو بھی عظیم الشان پیاری محفلیں ہوئی ہیں، اور آج رات کو بھی عظیم الشان محفل ہے کربلا معلیٰ کی سرزمین پر۔ اور آپ سوچیں کہ اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے جو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہیں، ظاہر بات ہے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور جو نماز میں درود پڑھتا ہے وہ اہل بیت اطہار پر ہی درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جو نماز میں درود پڑھتا ہے وہ اہل بیت اطہار پر پڑھتا ہے، یعنی حضور پہ درود بھیجنے کے بعد حضور کی آل پر۔ تو یقیناً سوچیں کہ کروڑوں چاہنے والوں میں سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم الحمدللہ کربلا معلیٰ کی زمین پر یہاں پر اس وقت موجود ہیں، اور کیا خوبصورت لمحات ہیں، زندگی کے یادگار لمحات ہیں۔ اور اللہ کرے کہ ان لمحات کی ہمیں قدر کرنا نصیب ہو جائے، اور کثرت سے قرآن پاک پڑھنا اور درود پاک پڑھنا نصیب ہو جائے، اور فضول گوئی سے اور وقت کے ضیاع سے ہم لوگ بچ جائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزرے۔ اور جب ہم یہاں سے واپسی لوٹیں تو ہماری زندگی میں جو شب و روز جو ہم برائیاں کرتے ہیں، یا جو ہم سے بد اخلاقیاں ہو جاتی ہیں یا بدگمانیاں ہو جاتی ہیں، بد نگاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے حفاظت کا ذہن عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے عامر بھائی ہمارے کاروان رفیق الحرمین کے روح رواں جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ان کی بہت شب و روز کاوشیں ہیں۔ عامر بھائی ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد جو ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہے، اور آگے بھی اس کو ہزاروں لوگ ماشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ تو میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کاروان رفیق الحرمین کا جو گروپ ہے نا، سروسز بھی بہت اعلیٰ ہیں، لیکن جو زیارتوں میں مزہ آتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ علامہ فاروق امجدی صاحب بھی ہیں، اور کیا زبردست ان کا ایک ماشاءاللہ انداز ہے، اور جگہ جگہ پر ہمیں رہنمائی کرتے ہیں، اور اوراد و وظائف ہمیں پڑھاتے ہیں، تمام نماز با جماعت یہاں سلسلہ رہتا ہے الحمدللہ۔ تو مطلب ایک سمجھ لیں کہ یہ ایک زندگی کا بہت الگ ایک دور ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکیزگی اور
بندہ اپنی ایک روٹین لائف سے نکل کر جب اس زندگی میں آتا ہو، یہ 10 دن اس کی زندگی کے یادگار دن ہو جاتے ہیں جو اس کی آخرت کو سنورنے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے نیت نہیں کی ابھی تک تو نیت کر لیجئے کہ آئندہ سال آپ بھی ہمارے ساتھ اس قافلے میں ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ لمحات نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سوچ لیا اور آپ نے کر لیا، بس اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے دیگر جو نفوس ہیں ان کے مزارات کی حاضری عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد پیران پیر لجپال کہ دیار غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، تو حضور غوث پاک کے دربار میں بڑی 11ویں شریف کرنے کی سعادت مل جائے، اور الحمدللہ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی۔ تو میں چاہوں گا کہ بھائی آپ بھی نیت کر لیجئے، اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا کہ صرف یہ 10 دن ایسا نہیں کہ کوئی ٹور ہے یا کوئی آپ پکنک کر کے آ گئے، نہیں، یہ آپ کی باطن کی صفائی کے لیے آپ کو بہت کام آئیں گے۔ یعنی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ دن کیسے گزرے ہیں اور ہم زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو ایک جب تک بندے کو صحیح چیز کا علم نہ ہونا تو اس کو غلط چیز کا بھی پتہ نہیں چلتا، وہ بعض اوقات غلط کو بھی صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہمیں صحیح ایک معمول کا پتہ لگے گا کہ بھائی اصل زندگی تو یہ ہے، اصل انداز تو یہ ہے زندگی گزارنے کا، شب و روز گزارنے کا، تو پھر انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی ہمیں آئندہ زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ تو الحمدللہ یہ وہ گروپ ہے کہ جہاں علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ فقیر کی بھی حاضری ہوتی رہتی ہے جہاں جہاں موقع ملتا ہے، تو ہم تو وہاں اپنے ملک میں اپنے وطن میں کلام پڑھتے رہتے ہیں، تو ان جگہوں پر آ کر پھر پڑھنے کا کتنا لطف ہے اور کتنا مزہ ہے الحمدللہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عظیم الشان کاروان ہمارے ساتھ ہے، اور بہت آگے بھی لوگ ہیں پیچھے بھی لوگ ہیں، تو بہت یادگار یہ ٹور ہے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں تک آپ کو زیارتیں کروا سکوں تو میں آپ کو زیارتیں کرواؤں گا، لیکن ابھی تو صرف میں نے آپ کو اویئرنیس کے لیے یہ ویڈیو دی ہے۔ آگے جہاں جہاں مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو زیارتیں بھی کروائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل رات کو جو محفل ہے کربلا محلہ میں ہماری ہوٹل میں جو ہونے والی ہے انشاءاللہ، اور اگر امام علی مقام کے روزے کے باہر بھی ہمیں موقع ملا تو ہم وہاں سے بھی آپ کو لائیو دکھائیں گے، تاکہ آپ کو ایک ذوق بڑھے، آپ کو ایک اویئرنیس ملے کہ بھائی یہ کیا اس کا ماحول ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ بڑے ہی محظوظ ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کا ذہن بنے گا۔ اور الحمدللہ یہاں زیادہ تر لوگ جو ہمارے ساتھ گروپ میں ہیں وہ خود ایک ایسے مطلب لوگ ہیں کہ جو ماحول سے وابستہ رہتے ہیں، جن کی ریلیجیس ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ سارا سال بندہ جس ماحول میں رہتا ہے تو پھر اسی طرح کا اس کا ذہن بنتا ہے۔ اگر بندہ ایسے دوستوں کے ساتھ رہے کہ جن کو امریکہ اور پیرس گھومنے کا شوق ہو تو وہ امریکہ پیرس ہی پہنچتا ہے ان دا اینڈ، اور جس کو مدینہ شریف کا شوق ہو اور جن کو پیاروں کا ذکر کرنے کا شوق ہو تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر ہی پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھا ماحول عطا فرمائے، اچھے لوگ عطا فرمائے، نیک صحبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مہکے ماحول سے وابستگی عطا فرمائے کہ جس کی ساری بہار ہے الحمدللہ۔ تو چلتے چلتے ہم لوگ ایک یہاں پہنچے ہیں مقام پر، نہر فرات پر پہنچ گئے۔ بھائی ماشاءاللہ نہر فرات پر ہم پہنچ گئے ہیں، اور میں آپ کو قریب پہنچ کے نہر فرات کی زیارت بھی کرواؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام پانی کو ترسے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جن کے نانا کے کرم پر یہ ساری کائنات چل رہی ہو اللہ کی عطا سے، تو جن کے نانا جان دو جہاں کے آقا ہوں، رحمت للعالمین ہوں، تو ان کے نواسی کی پھر کیا شان و عظمت ہے۔ اصل تو یہ فرات ترستا رہا کہ کاش امام مجھے اپنے لبوں سے لگا لیتے، لیکن اس کو یہ سعادت نہ مل سکی۔ الحمدللہ میرے والد بزرگوار، والد محترم بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور ان کی یہ ساری دعائیں ہیں اور شفقتیں ہیں جو الحمدللہ آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا، میری امی جان کا، میرے والد محترم کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم رکھے۔ بھائی نہر فرات کی ابھی میں آپ کو زیارت کروانے لگا ہوں، جلدی سے شیئر کر دیجئے ویڈیو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیں کہ بھائی نہر فرات اس وقت کس ماحول میں ہے اور کس کیفیت میں ہے، کس یوں کہیں گے کہ جہت میں ہے۔ تو آپ ضرور دیکھیے، اس کی زیارت بھی کیجئے اور یاد کیجئے کہ کس طرح شہدائے کربلا نے اور شرکائے کربلا نے کس طرح صعوبتیں برداشت کی، لیکن جو کچھ بھی کیا سب دین کی خاطر کیا۔ اب میں آپ کو زیارت کروانے لگا ہوں، پتہ نہیں انشاءاللہ ہمارے علامہ صاحب نہر فرات کے حوالے سے ہمیں
معلومات دیں گے انشاءاللہ. یہ آپ جو زیارت کر رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کچھ دیر کے لیے، حالانکہ ہم موجود تو ادھر کربلا میں ہیں اور اس نہر فرات کے قریب ہیں، لیکن کچھ لمحوں کے لیے آپ اور ہم آئیے چشم تصور میں سوچتے ہیں کہ وہ وقت آج سے 1400 سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا موقع تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سوچیں تو صحیح، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خوش تھے کہ آپ کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں حسین کی ولادت ہوئی ہے. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرا کرتے تھے سیدہ فاطمہ کے گھر کے پاس سے، اور اس گھر کے پاس سے کبھی آپ کو اگر حسن و حسین میں سے کسی کے رونے کی آواز آتی تھی تو آپ فرماتی تھی، بیٹی فاطمہ میرے بیٹوں کو رلایا مت کرو. آپ اتنی محبت فرمایا کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا کہ پیاس لگی ہوتی، پانی نہ ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس اپنے ان ننھے منھے شہزادوں کے منہ میں دے کر انہیں سیراب کیا کرتے تھے، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کو چوسا ہوگا. کیا عظمتیں اور کیا رفتیں امام حسن اور امام حسین نے پائی ہوں گی. اور پھر جب سرکار علیہ السلام کی گود میں ہے امام حسین، بڑے خوش ہیں سرکار، اور اس موقع پر جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ حضور آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے اور مجھے خبر دی کہ میرے اس بیٹے حسین کو میری امت کے لوگوں میں سے وہ اشقیاء اسے شہید کر دیں گے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو تھی. حضور علیہ السلام کے صحابہ جانتے تھے، یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میرے اس بیٹے کو کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان شہزادوں سے کیسی محبت فرماتے تھے. کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں، وہ منظر تو سوچیں، اور خطبہ ہو رہا ہے لیکن یہ دوڑتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے شہزادے حسن و حسین جب آ جاتے ہیں اس طرف، سرکار علیہ السلام ممبر سے اتر جاتے تھے اور اپنے ان شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن امام حسن کو، ایک دن امام حسین کو اپنے کندھے پر سوار کر کے جا رہے تھے. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ جو منظر ہے، تو اس شہزادے کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ شہزادے تمہیں کتنی پیاری سواری ملی ہوئی ہے کہ تم رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہو. اللہ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا دیکھو سوار بھی کتنا عمدہ ہے. سبحان اللہ. یہ حسین ہیں جو حضور علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہیں. اور ایسا بھی ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہیں اور کہیں سے امام حسین آ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں پشت انور پر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو اور طویل کر دیا کرتے ہیں. اللہ. سجدے میں ہیں حسین، سر پشت ہیں حسین.
ایک شعر آپ یہاں پر سنا دیجئے حافظ طاہر صاحب۔ طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے محبوب سجدے کو لمبا کر دے کہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ اب یہاں یہ چیز اگر ہم غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو معلوم تھا کہ میرے شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا، کربلا میں پیاسا انہیں شہید کیا جائے گا، یہ تو وہ ہستی ہیں کہ کائنات جانتی ہے، وہ جب اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ، آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ڈوبا سورج پھر پلٹ آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کرم کے اشارے پر کائنات کی تقدیر بدل جاتی ہے، وہ دعا کرتے تو یقیناً قبول ہو جاتی۔ مگر آپ دیکھیں یہ جو معاملہ تھا کہ امتحان کی جو ہر بھٹی ہوتی ہے اس سے گزر کر بندہ کندن بن جاتا ہے، تو یہی خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تھے جنہیں اس امتحان کی بھٹی سے گزرنا تھا اور کندن بننا تھا۔ اور یہ خاندان نبوت کے لوگ جنہوں نے اس آیت کریم کی عملی تفسیر گویا کہ پیش کی۔ قرآن مجید میں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، محبوب فرما دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میرا حج یعنی ساری عبادتیں، و محیایا و مماتی اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جس رب العالمین کے لیے یہ سب کچھ ہے، جان بھی اسی کے لیے ہے، جینا بھی اسی کے لیے ہے، مرنا بھی اسی کے لیے ہے، کہ گویا میری زندگی کا حاصل تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور آج جب ہم نہر فرات کے قریب ہیں تو آپ نے وہ واقعات پڑھے ہیں کہ 22,000 کے قریب یزیدی درندے تھے اور وہ پانی پی رہے تھے، یہاں تک کہ گھوڑوں کو بھی، خچروں کو بھی، پرندوں کو بھی، اللہ، سب کو پینے کی اجازت تھی، اور وہ کہتے تھے کہ اس میں سے نہیں پیئیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والے اہل بیت مصطفیٰ اس سے نہیں پیئیں گے۔ اور اس موقع پر کیا ہی خوب شعر کہا ادیب رائے پوری صاحب نے کہ لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، کہ میں اگر یہ کہوں کہ ترسے حسین آپ کو، حسین ترسے تھے، کہتے ہیں ترسے حسین آپ کو، میں جو کہوں تو بے ادب، ارے لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر، ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ اور حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ ایک دن وہ آیا تھا کہ امام حسین کے نانا جان ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب قریش مکہ کے کفار قریش کے ظلم و ستم میں آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور پھر ایک وقت وہ آیا، وہ 60 ہجری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً
53-55 برس کے قریب تھی، آپ مدینہ طیبہ سے اب سوئے مکہ روانہ ہوتے ہیں۔ کیا وہ رات ہوگی جس میں آپ مدینہ طیبہ چھوڑ رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے آپ کو مدینہ طیبہ میں رہنے نہ دیا، آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا امام حسین کو، اور وہ ظلم و ستم پر آ گئے، آپ کے قتل کے در پہ ہوئے۔ تو آپ مکہ مکرمہ کی طرف اپنے نانا جان کا دیار چھوڑ کر آپ جب مدینہ طیبہ سے رخصت ہو رہے ہیں، مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، اور پھر وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور دنیا بھر سے مسلمان آ رہے ہیں حج کے لیے۔ ماہ ذی الحجہ کئی پہنچ چکے ہیں اور طواف کریں گے، سعی کریں گے اور حج کریں گے، قربانیاں پیش کریں گے، اور پھر وہاں امام حسین ہیں کہ وہاں بھی مکہ مکرمہ میں بھی آپ کو اب رہنے نہیں دیا جا رہا، اور آپ کے پاس کربلا سے، کوفہ سے خطوط آ رہے ہیں اور اس میں عہد و وفا کے پیمان کیے جا رہے ہیں، اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں، اور یہ جو ہم پر ایک ظالم حکمران مسلط ہو چکا ہے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور امام حسین اپنے خانوادے کو لے کر جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں مکہ مکرمہ سے، اس موقع پر ذی الحجہ کا مہینہ، اور امام حسین مکہ سے کربلا کی طرف رواں دواں ہیں، اور کربلا میں آ کر پھر وہ مارکائے کربلا، اس کا نقشہ تو ذرا ذہن میں لے کر کے آئیں کہ اہل بیت کا ایک ایک فرد راہ حق میں قربان ہو رہا ہے۔ یہی وہ کربلا کا میدان ہے جس میں آپ کے پیارے بھائی بھی قربان ہوئے، جس میں آپ کے پیارے پیارے بھتیجے اور بھانجے بھی شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ آپ کے ننھے علی اصغر 6 مہینے کے، ان کے ریشم سے بھی ملائم ان کی گردن پر بھی تیر مار کر ان کو شہید کیا جاتا ہے، آپ کے جواں بیٹے علی اکبر کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرد ہیں جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں راہ حق میں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی بارگاہ میں ہم سب سلام عقیدت کے لیے پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ آج بھی دنیا میں حسینی فکر زندہ ہے، آج بھی امام حسین کا نام زندہ ہے، آج بھی لوگ اپنے بیٹوں کا نام حسین رکھتے ہیں، امام حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا، ہاں حسین آپ کو گلی گلی میں ملتے ہیں۔ کیونکہ امام حسین نے ایسی عظیم قربانی دی کہ کائنات کے لوگوں کے لیے ایک عظیم مثال پیش کر دی کہ دیکھو، جب ظلم اور ستم کرنے والا، یہاں تک کہ شرابیں پینے والا، یہاں تک کہ زناکاری کرنے والا اور ایسے ایسے معاملات کو رواج دینے والا حاکم ہو تو کبھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا۔ اور امام حسین نے ہمیں یہ بتا دیا، اور دنیا یہ کہنے پر آج کہتی ہے، دل سے کہتی ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں میرا بادشاہ حسین ہے، سارے بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ عمل کا رہنما بھی، عمل کا رہنما بھی، جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے،
ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا ایسا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر غسی، یہ بات کس قدر غسی، جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، ہاں دین کی پناہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی غم شریف، کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں کوئی دوسرا حسین ہے، مولا حسین ہے۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ منکرین شاہ سے کہتی ہے کربلا کہ بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا، تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ شہید کربلا کا نام جس کو ناگوار ہے، شہید کربلا کا نام جس کو ناگوار ہے، وہ بد نظر ہے، بد نسب ہے، اسی میں وہ شمار ہے۔ ارے او دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، ہاں پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ ارے او دشمن ازل قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، ہاں پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کے پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ یزید نے جس تاج کے لیے اتنے جتن کیے، وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ حسین ہے، ہاں میرا بادشاہ حسین ہے، سارے بولو میرا بادشاہ حسین ہے، اونچا بولو میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ارے ہم سے کیا پوچھتے ہو حسین، حسین کون ہے، حسین کیا ہے، بس یہ شعر سن لو۔ لعاب سرور لہو علی کا، زہرا کی گود حسن شبر، لعاب سرور لہو علی کا، زہرا کی گود حسن شبر، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہے۔ اللہ اکبر، بادشاہ حسین ہے۔ بھائی ہم خالی حسین امام حسین کے نعرے لگانے والے نہیں ہیں، ہم حسینی فکر پر عمل کرنے والے ہیں، ہم حسینی پیغام پر عمل کرنے والے ہیں۔ سارے محبت سے بولو میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں میرا بادشاہ حسین ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے
کربلا کے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین تیرے لہو سے، حسین تیرے لہو سے کھلا ہے گلشن دی، ہمارا دین ہے زندہ، حسین زندہ ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین، میرا بادشاہ حسین ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یہاں جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے، اے اللہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ہوا، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں یہ عظیم شہادتیں، یہ عظیم قربانیاں جو انہوں نے تیری راہ میں دی ہیں، تیرے دین کے لیے دی ہیں، یہ تیرے محبوب کا پیارا گھرانہ ہے، اے اللہ جنہیں تو نے وہ حیات عطا کی ہے، اے اللہ جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے، اے اللہ ان شہداء کے وسیلے اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارا دو جہاں میں بیڑا پار کر دے، اے اللہ ہمیں جس نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی بھی اللہ ہر مشکل آسان فرما، اور دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کی خیر فرما۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ماں باپ پر اپنا خاص لطف و کرم فرمائے، اللہ پاک انہیں اپنے فضل اور رحمت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ہمارے جو احباب جو رشتہ دار ہم میں جن کے والدین رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے فیصل بھائی کے والد صاحب کے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے عامر بھائی کے والد محترم کے لیے دعا کریں اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور دعا کے لیے ہاتھ پھیلے ہیں، یہاں یہ وقت غروب ہے، قبولیت کی ساعتیں ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں 10 محرم الحرام اور وہ کربلا کا میدان، یہ نہر فرات، اللہ یہ عظیم قربانیاں، اور اللہ یہ کائنات کو دیا گیا خاندان نبوت کی طرف سے ایک درس کہ دیکھو کس طرح حسین نے اپنے گھرانے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی دولتوں کو اپنی نوک جوتے کی نوک پر رکھا، اور آپ نے محبت کی تو رسول اللہ کے دین سے آپ نے پیغام دیا، یہ دیا کہ اپنی جان قربان کر دی، مگر ایک فاسق فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا۔ آج حسینی فکر زندہ ہے، آج امام حسین کا ذکر زندہ ہے، آج امام حسین کے چاہنے والے جب ان کے روضے کا دیدار کر کے اللہ سے مانگتے ہیں ان کی بھی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی یہاں سے بامراد لوٹائے، اور امام حسین کے صدقے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد